السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے وٹامن۔ کیا کہا؟ نہیں پتہ؟ آپ کو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا چاہیے تاکہ آپ جان سکیں کہ میں آپ کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں۔ وٹامن غذا میں ایسے کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو تندرست و توانا رکھنے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن کا نام 1912 میں ایک بائیو کیمسٹ کاسمیر فنگ کا تجویز کردہ ہے۔ تمام وٹامن 1913 سے 1948 کے درمیان دریافت ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وٹامن کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ وٹامن کی 13 اقسام ہیں۔ ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے: فیٹی ٹیشوز وٹامن اور پانی کی صورت میں نکلنے والے وٹامن۔ فیٹی ٹیشوز وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای اور وٹامن کے شامل ہیں۔ پانی کی صورت میں نکل جانے والے وٹامن سی ہیں۔ وٹامن بی کی مزید 8 اقسام ہیں: وٹامن 1، وٹامن 2، وٹامن B3، وٹامن B5، وٹامن B6، وٹامن B7، وٹامن B9 اور وٹامن B12۔ وٹامن اے خلیوں کی نشو و نما اور ان کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ صحت مند جلد، بالوں، ناخن، مسوڑوں، خدودوں، ہڈیوں اور دانتوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ رات کے اندھے پن کو روکتا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر سے بھی بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر وٹامن اے کم ہو جائے تو انسان کو رات یا مدھم روشنی میں پڑھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرائع کون سے ہیں؟ سالمن مچھلی، انڈے کی زردی اور ڈیری سے بنی ہوئی تمام مصنوعات، اس سے آپ وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن B1 صحت مند میٹابولزم برقرار رکھنے کے لیے وٹامن B1 نہایت اہم ہے۔ ہاضمہ، بھوک اور عصبی افعال کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن B1 جب کم ہو جاتا ہے تو ایک مرض لاحق ہو جاتی ہے جسے بیری کہتے ہیں۔ اعصاب کو شدید نقصان پہنچتا ہے، پٹھوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے۔ ذرائع کون سے ہیں؟ لوبیا، گری دار میوے، بیج، اناج، اس سے آپ وٹامن B1 حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن B2 دیکھنے کی صلاحیت اور جلد خراب نہیں ہونے دیتا۔ اس کی جب کمی ہو جاتی ہے تو منہ سوکھ جاتا ہے، زخم آ جاتے ہیں، زبان پھول جاتی ہے، زبان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ذرائع کون سے ہیں جہاں سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اناج، گوشت، مرغی، دودھ کی مصنوعات، چاول کے مشروبات اور مشروم شامل ہیں۔ وٹامن B3 نارمل نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں۔ پیلرا ایک بیماری ہے، جلد کی سوجن اور منہ میں زخم اس کی علامات ہیں۔ ذرائع میں گوشت، مچھلی، انڈے، سبزیاں، مشروم، گری دار میوے شامل ہیں۔ وٹامن B5 انرجی میٹابولزم ہے اور بلڈ شوگر کے لیول کو معمول پہ رکھتا ہے۔ اس کی کمی سے پیریتھیسیا ایک بیماری ہے جس میں جلنے اور کٹنے کا احساس ہوتا ہے بازو پہ اور پیروں پہ، لیکن یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے ذرائع میں گوشت، بروکلی اور ایووکاڈوس وہ اجزاء ہیں جن سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وٹامن B6 اچھی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ اعصابی فنکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے، خون کے سرخ خلیوں کو ترتیب سے رکھتا ہے۔ جب اس کی کمی ہو جاتی ہے تو ایک بیماری ہے خون کی جس میں سرخ خلیوں کی کمی ہو جاتی ہے، ٹیشوز کو مناسب آکسیجن نہیں ملتی، آپ کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ خون کی کمی زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔ ذرائع میں گوشت، سبزیاں، گری دار میوے اور کیلے شامل ہیں جو آپ کو وٹامن 6 پرووائڈ کرتے ہیں۔ وٹامن B7 ایک ضروری وٹامن صحت مند میٹابولزم کو برقرار رکھتا ہے۔ کمی کی وجہ سے جلد سوج جاتی ہے، خارش ہوتی ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، سرخ رنگ کی جلد پہ دھبے آ جاتے ہیں۔ ذرائع میں کچی انڈے کی زردی کھائیں، کلیجی، مونگ پھلی اور پتیوں والی سبزیاں استعمال کریں۔ وٹامن B9 یہ وٹامن DNA، RNA، خون کے سرخ خلیوں اور امینو ایسڈ بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے یہ وٹامن بہت اہم ہے کیونکہ یہ پیدائشی خرابیوں کو بھی روکتا ہے۔ کمی کی صورت میں اعصابی خرابی جیسے دماغ، ریڑھ یا ریڑھ کی ہڈی میں پیدائشی نقص آ جاتا ہے، یہ حمل کے پہلے مہینہ میں بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ذرائع میں سبزیاں، پاستا، اناج اور کلیجی استعمال کریں۔ وٹامن B12 وٹامن عصبی ریشوں کے لیے، سرخ خلیوں کے خلیات،
DNA RNA اور مائلین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کمی کی صورت میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے جو ایک انیمیا قسم کی بیماری ہے۔ خون میں صحت مند خلیوں کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ اور سانس لینے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ گوشت، مرغی، مچھلی، انڈے اور دودھ اس کے مفید اور بہتر ذرائع ہیں۔ وٹامن سی، یہ وٹامن خون کی نالیوں کی دیواروں کو مضبوط بناتا ہے، زخم کی تندرستی اور آئرن کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کمی کی صورت میں اسکوری نام کی ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو ابتدائی علامات کے طور پہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں: کمزوری، تھکاوٹ، بازو اور پیروں میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ علاج کے بغیر خون کے سرخ خلیوں میں کمی ہو جاتی ہے، مسوڑوں کی بیماری لگ جاتی ہے، بالوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور جلد سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرائع میں کھٹے پھل، جوس، خربوزے، بیر، کالی مرچ، بروکلی اور آلو کا زیادہ استعمال ضروری ہے۔ وٹامن ڈی، یہ کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے، ہڈیاں مضبوط بناتا ہے، دانتوں کی تشکیل کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے۔ کمی کی صورت میں کھوپڑی کی بیماری اکثر لگ جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ ذرائع میں انڈے، مچھلی اور مشروم شامل ہیں۔ وٹامن ای فیٹ کی حفاظت کرتا ہے، پٹھوں اور سرخ خلیوں کی برقرار رکھتا ہے۔ کمی کا نقصان ہونے کی صورت میں ایک خون کی بیماری لگ جاتی ہے جو سرخ خلیوں کو تیزی سے تباہ کر دیتی ہے اس سے پہلے کہ اسے تبدیل کیا جائے۔ ذرائع میں پھل، سبزیاں، گری دار میوے، بیج اور بیج کا تیل شامل ہیں۔ وٹامن کے خون کو مناسب حد تک جمانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کمی کی صورت میں خون بہتا ہی رہتا ہے جس کی وجہ سے خون میں جمنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ اس کے ذرائع سبز سبزیاں ہیں، انڈے کی زردی ہے اور کلیجی ہے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔